کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو سرکار کا امتی 5 پڑھے گا ثواب انشاءاللہ اس کو 50 کا ہی ملے گا. تو صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو. یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، نیوز 1 پلس سے آپ کا میزبان شاذیب عالم. امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے. آج وہ مبارک رات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے عرش پر گئے. آج وہ مبارک رات ہے جس کی ہم جتنی تعریف کریں اس رات کی تعریفیں کم پڑ جاتی ہیں، ہماری زبان ختم ہو جائیں گی. جتنے یہاں پہ مسلمان موجود ہیں وہ تعریف بیان کرتے رہے آج کی رات کے حوالے سے تو ہم تعریف بیان نہیں کر سکتے. سر لامکات طلب ہوئی، سورہ منتہا، کہو چلے نبی. اس وقت ہمارے ساتھ فریم میں عثمان بھائی نعت خواہ موجود ہیں جو کہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل دکھائی دیتے ہیں. آج کی رات کی نسبت ہم ان سے نعت بھی سنیں گے اور تھوڑے سے آج کی رات کی نسبت واقعات بھی سنیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام کیسے ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. عثمان بھائی ماشاء اللہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ نعت خوانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پروگرام شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے کچھ کلام ہو جائے آج کی رات کی نسبت کے. بڑا خوبصورت کلام ہے اور آج کی رات کے حوالے سے جو سننا چاہتے ہیں، کلام سننا چاہتے ہیں، جو اس حوالے سے خصوصیت کے حوالے سے کچھ سننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بڑا پیارا تحفہ ہے. آپ کے توسط سے انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اوج پانا میرے حضور کا ہے، سبحان اللہ. عرش جانا میرے حضور کا سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، سبحان اللہ. عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے. سبحان اللہ. آنا جانا میرے حضور کا ہے. شادیاں نے بجے شب معراج، شادیاں نے بجے شب معراج، آج جانا میرے حضور کا ہے. آج جانا میرے حضور کا ہے. حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، حق تعالی، حق تعالی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حق تعالی کا جلوہ راتوں رات، دیکھ آنا میرے حضور کا ہے. دیکھ آنا میرے حضور کا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دیکھ آنا میرے حضور کا ہے. اتنی خوبصورت آواز. اور یہ جو آج کا دن ہے اس حوالے سے جو آپ نے نعت پڑھی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دل جو ہے وہ کانپنے لگ گیا اور جسم کے جو ہے وہ بال وہ کھڑے ہو گئے. پر آپ مجھے یہ بتائیں آج کی رات کے حوالے سے اگر ہم کوئی واقعہ، کوئی آپ کی نظر ہو، کوئی آج کی رات کے حوالے سے کوئی ایسا واقعہ
بہت ساری اس میں گفتگو ہو ہم سکتی نے ہے. بڑے واقعات لوگ جو دین اسلام ہیں اور اس کے علاوہ مولانا صاحب ہیں وہ بڑے واقعات بتاتے ہیں آج کے حوالے سے. کوئی آپ ایسا ڈیفرنٹ واقعہ بتائیں جو مزہ آئے سن کے, اللہ ہمارے اکبر. دیکھنے والوں کو مزہ آئے. ڈفرینٹ واقعات تو یوں کہہ لیں کہ ظاہری بات ہے کہ جن کے پاس بہت زیادہ علم ہے مفتی صاحبان علماء کرام وہی بیان فرمائیں گے. بے شک. اس رات سے ہمیں ملتا کیا ہے, اس رات میں کیا کیا ہوا, حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کیا کمالات ملے, کیا کمالات ملے, سرکار علیہ السلام کا جنت سے گزر ہوا, دوزخ سے گزر ہوا, بے شک. اس میں آپ نے جنتیوں کو دیکھا, ملاحظہ فرمایا, تو سبحان جو اللہ. ان کو انعامات ملے وہ اپنے ارشاد فرمائے, وہ ہمیں پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. اسی طرح جب دوزخ پر سے گزر ہوا تو دوزخیوں کو جو عذابات مل رہے تھے تو پھر سرکار علیہ السلام نے پوچھا, پھر آپ کو جو عرض کیا حضرت جبریل امین انہوں نے فرشتوں نے جو آپ کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ فلاں ہے, یہ فلاں گناہ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہے, یہ فلاں تھا, یہ فلاں گناہ کرتا تھا اس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ملا. تو اس پر بھی ہمارے کہہ لیں کہ ایک ریمائنڈر ہے, ہر سال ہی شب معراج آتی ہے, سبحان اللہ, سرکار نصیبوں والوں جو قسمت والے ہوتے ہیں انہیں ہی نصیب ہوتی ہے. بے شک. تو اس میں اس چیز کی طرف ہمارا رجحان ہونا آج چاہیے کی رات کہ کے کیا حوالے پڑھا کی جائے. جو فضیلت ہے, اور اس آج میں کی رات جو کی فضیلت, اس میں فضیلتیں بہت ساری ہیں, بہت ساری فضیلتیں. کچھ آپ فضیلت اسی وجہ سے اس رات میں عبادت کرنے والے کے لیے کہا گیا کہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 برس کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. اور رجب المرجب اس کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اس میں جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, بات تو کئی دفعہ دہرائی بھی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ سرکار علیہ صلوۃ والسلام کو اس رات نمازوں کا تحفہ ملا. بے شک ایسی ہے. اور الحمدللہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے, نماز سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا عثمان بھائی, لوگ جب ہم مختلف جو ہے بیانات سن رہے ہوتے ہیں اس میں یہ کوئی کہتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 دفعہ جو ہے جاتے ہیں, جو نمازوں کے جو 50 نمازوں کا تحفہ ملتا ہے وہ کم ہوتے ہوتے 5 نمازوں تک پہنچتی ہے. وہ کس ترتیب سے جو ہم بیٹھے ہوئے خوش نصیب, اللہ بہت پیارا سوال ہے, خوش نصیب بیٹھے جو ہمیں 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق ملی, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, بڑی پیاری بات کی آپ نے. اس میں یہ ہے کہ 8 مرتبہ نے 9 بار آنا جانا, 9 بار آنا چاہیے, اور یہ لنک کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کوہ طور پر رب کی بارگاہ میں جب عرض کیا نا, باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, وہ بھی 9 دفعہ ہے. وہ بھی 9 دفعہ, وہ بھی 9 دفعہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ معاملہ کیسے ملتا جلتا ہے کہ سرکار علیہ صلوۃ والسلام رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر کے جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی, جائیں تخفیف کروا کے لائیں. حضور جاتے ہیں تو 5 کم ہو جاتی ہیں, 45 ہو جاتی ہیں, 5 کم ہوتی ہیں, 45 بچ جاتی ہیں. ہاں بالکل صحیح. اب یہ دیکھیے گا کہ اس کے پس منظر دیکھنا آپ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر 9 بار رب کی بارگاہ میں عرض کرنا, اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, پھر جواب ملنا کہ موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دے سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ ممکن ہی نہیں. پھر آتے ہیں, پھر 5 کم ہو جاتی ہیں, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امت پر, سرکار علیہ السلام کی امت پر احسان بھی ہے. تو آپ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے علم سے پتہ ہے کہ 5 ہی ہوں گی, سرکار بھی جانتے ہیں 9 بار آنا جانا کیا ہے. لیکن یہ دیکھیے کہ حضور جاتے ہیں 5 کم ہوتی ہیں, پھر آتے ہیں, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی عرض کرتے ہیں, حضور یہ اتنی بھی نماز 40 بھی نہیں پڑھ سکتے, پھر جائیں تخفیف, یہاں تک کہ 45 کم ہو جاتی ہیں, 9 بار آنا جانا, 45 کم ہو جاتی ہیں اور بچتی ہیں 5. لیکن اب جو 5 پڑھے گا نمازیں, اللہ توفیق عطا فرمائے, جو سرکار کا امتی 5 پڑھے گا, ثواب انشاءاللہ اس کو 50 کا ہی ملے گا. 5 نمازیں جو پڑھے گا ثواب اس کو 50 کا ہی ملے گا. مثلاً کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ 9 دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا ہوا. اور دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیاس کیسے بجھ رہی ہے. گویا رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہوگا کہ موسیٰ تو مجھے تو دیکھ سکتا نہیں, اسی کو دیکھ لے جو مجھے دیکھ کر آیا. 9 بار آنا جانا. کہتے ہیں شاعر, یہاں پہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, کہتے ہیں ملے تھے راہ میں 9 بار کس لیے موسیٰ, ملے تھے راہ میں 9 بار کس لیے موسیٰ, یہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے گئے, یہ
حق کا بہانہ سبحان اللہ، حضور جانتے سبحان اللہ۔ ہیں۔ اور دیکھیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عرش سے بھی آگے گئے، عرش سے بھی پرے گئے، اور حضرت جبریل امین علیہ السلام کی ایک حد تھی۔ شاعر کہتے ہیں پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے، سبحان اللہ۔ پہنچ کے سدرا پہ روح الامی یہ کہنے لگے، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور سبحان اللہ۔ جانتے ہیں۔ ہم نے فضیلت کی بات کی، عبادتوں کی بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفلوں کے اگر ہم اوپر آتے ہیں، جی آج کی رات میں بہت سے علماء کرام اور بہت سے مفتیان کرام، اور ہم دیکھ لیں جو جیسے کہ آپ نعت خواں ہیں، وہ مختلف عبادات بتاتے ہیں، مختلف نوافل بتاتے ہیں۔ اس رات میں جو عبادات ہوتی ہیں وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ادا کی جاتی ہیں، اور اگر ہم نوافل کی بات کریں تو وہ ذرا اس کے حوالے سے تھوڑی سی۔ اس میں بہت سارا کچھ ہے، یوں کہہ لیں کہ عبادت ضرور کریں۔ بے شک سب سے پہلی بات جو ہے وہ جو فرض عبادت ہے وہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جو فجر کی نماز بھی با جماعت پڑھیں کہ ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ نوافل بھی پڑھیں۔ اس میں بتاتا ہوں کہ اس رات جو ہے وہ 12 رکعت کے حوالے سے جو فضیلت آئی ہے کہ وہ کیا ہے، 12 رکعت کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو کیا ملے گا، وہ میں مختصراً آپ کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے، اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار 12 ایک ساتھ پڑھنی ہے، 12 ایک ساتھ پڑھنی ہے۔ التحیات پڑھے دوسری رکعت، یعنی ہر دوسری رکعت میں التحیات پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے التحیات پڑھے اور کھڑا ہو ٹھیک جائے، ہے، کھڑا ہو جائے۔ اسی طرح 12 رکعت پوری کرے۔ ٹھیک ہے۔ پھر 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، اور 100 بار استغفار پڑھے، یعنی استغفر اللہ پڑھ سکتا ہے۔ 100 بار درود شریف پڑھے، ٹھیک ہے۔ اور اپنی دنیا و آخرت سے متعلق جس چیز کی چاہے دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سب دعائیں قبول فرمائے گا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، نماز سب سے تو بڑا فرض ہے۔ میرا صرف آپ سے یہ چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں طائف جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہیں صرف نماز کا ہی تحفہ ملا، یا اس کے علاوہ آپ سمجھ رہے ہیں جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ اس نمازوں کے تحفے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام ہوا، وہ رازوں میں سے راز ہے۔ یہ راز والی باتیں ہیں، یہ تو اس میں تو یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آ رہی ہے کہ یہ جو راز کی باتیں ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کچھ عطا فرمائی ہیں، یہ راز کی باتیں ہیں۔ تو اس راز کے ساتھ یہ جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے نا، یہ جو معاملہ کہ صرف نمازیں ملیں، یہ نمازوں کا نہیں، یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف کو بیان کرنا ہے کہ یہ وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جنہوں نے توحید کا اگر فرمایا کہ رب کو ایک مانو تو رب کو انہوں نے دیکھا ہے، بے شک ایسی ہے رب کو انہوں نے دیکھا ہے، اور صحابہ کرام نے اس لیے یہ ایمان لے کر آئے کہ انہوں نے رب کو دیکھا ہے۔ ایسی ہے، جو رب کو دیکھ کر آئے ہیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر انہوں نے ایمان لائے۔ سفر عرش پر سبحان اللہ، لے جانے کو جبریل جب آئے، سفر عرش پر سبحان اللہ، لے جانے کو جبریل جب سبحان اللہ، آئے، اپنے کافوری لبوں سے تیرا تلوار چوما، اپنے کافوری لبوں سے تیرا
تلوار چوما اور یوں لگا اوجھ نے جیسے میرا ناظرین کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ نیوز ون پلس سے اپنے میزبان شاہ زیب عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔